بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب۔ مومن آل فرعون کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ مرد مجاہد اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام بھی اسی سرزمین پہ مبعوث کیے گئے اور انہوں نے تمہیں دلائل کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا بیان کیا، تمہیں معجزات دکھلائے، لیکن تم شک کے اندر، شبہات کے اندر رہے، ان کی بات بھی تم نے نہیں مانی۔ یہ جو نا تم نے نہیں مانی یعنی تمہارے باپ دادا نے مراد ہے۔ ضلالت جو ہے نا، ضلالت اس کے بھی 4 درجات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ ہوتا ہے شکوک و شبہات میں پڑ جانا، پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب ہم سب غور کریں، کیا ہمارے اندر تو یہ عادت نہیں پائی جاتی؟ بعض لوگ ہوتی ہے نا، ان کی زندگی اس طرح طے ہو جاتی ہے، کیا پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، یہ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ سمجھے نا بات کو؟ بندہ جب شک و شبہ کرتا ہے تو یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ضلالت میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ دوسری سیڑھی ہے، پھر جب اہل حق سے ٹکراتا ہے، باطل کی خاطر اہل حق سے لڑتا جھگڑتا ہے، تو یہ ضلالت کی پھر تیسری سیڑھی ہے۔ پھر ایسے بندے پہ اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو کے اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ جس کے دل پہ مہر لگ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو سمجھ لیں اب یہ ہدایت کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ سمجھے؟ تو آج کے ہمارے درس میں یہ سب چیزیں آئیں گی۔ تو اللہ کے بندے نے، مرد مجاہد نے کیا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بھی آئے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے، اور آئے بھی کس طرح؟ بالبینات، بینات ان کی جمع واضح دلائل لے کے آئے ہیں۔ پیغمبر وہ تو دلائل بیان کرتے ہیں نا، ویسے بھی لیکن جو حق پہ ہوگا وہ جب بھی بات کرے گا دلائل سے بات کرے گا، اور جو باطل ہوگا بس وہ کیا، اچھا ہمارے بڑوں نے دین نہیں سمجھا، فلاں بزرگ نے دین نہیں سمجھا، ہاں اور ان کو پتہ چل گیا ہے، بس ان کے سے بچ کے رہو، یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، بس ادھر ادھر کی باتیں کریں گے۔ لوگ بھی ایسے نااہل ہو چکے ہیں، سارے نہ اکثر، وہ
وہ حقائق کی طرف نہیں جانا چاہتے، بس ادھر ادھر کی باتیں سن کے بس ان کے پیچھے چل پڑا، نتیجہ ضلالت، گمراہ۔ اب دیکھیں کل کے درس میں دیکھیں کہ مرد مجاہد نے کیا فرمایا، اور تمہارا حشر بھی نہ ہو جو قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا ہوا۔ آج یوسف علیہ السلام کا حوالہ دے رہی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اس اللہ کے بندے کے پاس علم تھا۔ دیکھیں اس طرح دلائل سے بات کر رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو ایمان کو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ اب بات کی تو کس طرح اپنی بات کو دلائل سے مزین فرما رہے ہیں اللہ کے بندے۔ علم بڑی چیز ہے، لیکن اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ علم نافع عطا کرے۔ علم نافع کیا ہوتا ہے؟ علم پھر اس کے مطابق عمل۔ بندہ لگا رہے کہ میرے پاس علم آ جائے، فلاں چیز کا علم، فلاں کا، لیکن زندگی میں ذرا بھی تغیر تبدل نہ آئے، آتے وہی کی وہی رہے، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ، یہ علم الٹا وبال ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر باقاعدہ پناہ مانگا کرتے تھے، ایسا علم جو فائدہ مند نہ ہو، فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، اللہ بے فائدہ علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہی بے فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ عمل تو کرے نہیں، بس معلومات اس کے پاس بڑی ہوں، باتیں بڑی کرے لیکن عمل نہ کرے۔ اب بیٹھی ہوتی ہے نا بڑی بڑی ڈھینگیں مارتی ہیں، لیکن عملی طور پہ صفر۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تم ہمیشہ شک میں رہے، مما اس چیز کے بارے، جاءکم بہ جو چیز، جو بات تمہارے باپ دادا کے پاس لے آئے، جاءکم اے جاء الی آبائکم، حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام وفات پا گئے۔ ہلاک بمانے موت، وفات پا گئے۔ جب یوسف علیہ السلام وفات پا گئے، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، اس کے بعد اللہ کوئی رسول بھیجے گا ہی نہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، چلو جان چھوٹ گئی، اب اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے مفسرین نے، یوسف علیہ السلام پہ وفات آئی تو اس کی عظمت کے قائل ہو گئے، کہنے لگے ہو اللہ کا پیغمبر تھا چلا گیا، واقعی بڑے مقام والا تھا، کیا تھا۔ اور یہ عام طور پہ ہوتا بھی ہے، مردہ پرست قوم ہوتی ہے نا، جب تک کوئی اللہ والا زندہ رہا تو اس کی مخالفت کرتے رہے، جب مر گیا بڑا نیک بندہ تھا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ آپ دیکھیں نا جو موبائل دنیا چھوڑ کے چلے گئے، کہتے وہ بندہ اچھا تھا اور یہ ٹھیک عادت ہوتی ہے، جب کوئی مر گیا کہتے بڑا یار اچھا۔ اللہ اللہ فرمایا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ۔ اس طرح بھی معنی کر سکتے ہو، اسی طرح اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے، من ہوا مسرف مرتاب، جو حد سے نکلنے والا، مرتاب شک میں پڑنے والا۔ یاد کریں اللہ والے، قرآن و سنت میں جو کچھ ہے اس میں شک نہیں کرنا۔
کبھی کسی نے کوئی بات کر دی، کوئی کسی نے کوئی بات کر دی، اب ان کے پیچھے چلنا، ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ اس طرح زندگی ضائع برباد نہ کرو۔ شک اور شبہ دیکھیں نا، یضل اللہ، پہلے شک شبہ، پھر اس کے بعد یہ گمراہی کا دوسرا درجہ ہے، پھر اللہ اسے لوگوں کو گمراہ رہنے دیتا ہے۔ اب گمراہی میں دن بدن کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ مشرک کے پاس کوئی دلیل تو ہوتی نہیں، اللہ والے بندے اللہ کی آیات کے ساتھ دلائل کے ساتھ مسئلہ پیش کرتے ہیں، لیکن ظالم لوگ بغیر کسی دلیل سے ان سے لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں۔ کبھی جھوٹی روایات کا سہارا، من گھڑت روایات کا سہارا، کبھی بزرگوں کا سہارا، کبھی کوئی سہارا، دلیل تو ہوتی نہیں، اللہ والوں سے بلا دلیل لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ والوں سے لڑنا جھگڑنا سمجھ لیں گمراہی میں مزید آگے بڑھ گیا ہے، حق کو قبول بھی نہیں کیا، اب بجائے اس کے کہ قبول کرتا لڑنا شروع کر دیا، جھگڑنا شروع۔ اب دیکھیں مشرک یا بدعتی بدعت بھی نہیں چھوڑیں گے، بدعت کی خاطر اختلاف کریں گے۔ تم ہر چیز کو بدعت کہیں، لوگ بیٹھے بیٹھے صوفی بنے، کیونکہ کوئی سمجھانے والا تو رہا نہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے، جو آئی ہو ان کے پاس، مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ کوئی دلیل عقلی ہوتی ہے، نہ کوئی دلیل نقلی ہوتی ہے۔ حالانکہ بندے کو بات کرنی چاہیے تو دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ اب جو بندہ رات دن یہ دعویٰ دیتا ہے لوگوں صرف اور صرف اللہ سو پکار کے رہ گئے، وہ کہتا ہے کیا تمہیں یہ دلائل نظر نہیں آتے؟ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں ذرا غور کرو۔ اگر زمین و آسمان میں غور و فکر کرے بندہ تو فوراً غور و فکر کرنے کے بعد بندہ اللہ کے مقام کو سمجھ سکتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، رات دن کے اختلاف میں، رات کبھی بڑی دن چھوٹا، کبھی دن بڑے رات چھوٹی، اللہ رب العالمین کا یہ لایا ہوا نظام، کائنات کا نظام جو رب کائنات چلا رہا ہے، کوئی اللہ والا بندہ ان کی طرف متوجہ جب کرے کہ دیکھو اللہ کے نظام کو، اگر تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، لیکن ذرا غور و فکر کرو کائنات کے نظام کو، اور کائنات کا نظام اس انداز سے چل رہا ہے کہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ چلانے والا ایک ہے۔ اگر چلانے والے دو ہوتے تو نظام اس طرح چلتا نظر، دو طاقتور شخصیت کو بگاڑ ہوتا ہے۔ بندہ جب غور و فکر کرتا ہے، اللہ والے متوجہ کرتے رہتے ہیں، قرآن مقدس میں بار بار سمجھایا، اگر اپنے آپ کی طرف بندہ غور کر لے کہ اللہ نے اس انسان کو کیسے پیدا کیا،
اور پانی کی حقیقت سے تو اللہ کا مقام سمجھ آ جائے گا۔ اللہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمین و آسمان کی تخلیق، زمین و آسمان کے نظام کی طرف بندہ غور کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ یہ جو کائنات کا نظام ہے تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس بات پہ پہنچے سبحان اللہ، اللہ تو شریک سے کیا ہے؟ مشرک کے پاس کوئی دلیل ہوتی؟ اللہ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اللہ بھی ایسے بندوں پہ بڑا ناراض ہوتا ہے، وعند الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ لوگ بھی ناراض ہوتی ہیں کس بندے پہ کہ اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، بغیر دلیل کے اللہ والوں سے لڑتا اور جھگڑتا۔ بھئی اللہ والا وہی ہوتا ہے جو موحد ہوتا ہے، مشرک اللہ والا نہیں ہوتا، خیال کریں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ دیکھیں نا، جھگڑا کیا پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ مہر۔ تو یہ چوتھا درجہ، چوتھی سیڑھی ہے گمراہی۔ اہل حق سے ٹکرانا نہیں چاہیے، جو ٹکرائے گا وہ برباد ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ یہ ہوتی ہیں اللہ والے لوگ، کس طرح دلائل کو پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا دربار ہے سیدنا موسیٰ۔ اب وہ بات بھی یاد کریں، موسیٰ علیہ السلام کو جب دھمکی دی گئی قتل کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کس سے پناہ مانگی؟ اللہ سے۔ تو اللہ سے پناہ مانگی، اللہ نے پھر کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی؟ فرعون کے گھر سے ایک بندے کو ایسا اللہ نے حق وہ بنا دیا کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حق بیان کرنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا۔ اب دیکھیں بات کو گھمانا، بات کو تبدیل کرنا۔ اب وہ اللہ والا تقریر کر رہا ہے اور یہ فرعون درمیان میں بکواسات کر رہا ہے۔ اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کرو، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستوں کو پہنچوں۔ کس چیز کے راستے؟ اسباب السماوات، آسمان کے راستوں پہ۔ اور جب محل اونچا بنائے گا نا پھر میں آسمان پہ جا کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کہاں بیٹھا ہے۔ فرعونیہ، لیکن یہ پتہ نہیں پھر جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر حشر کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے رب کو دیکھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہے، میرے رب کو دیکھنے کے لیے میرے رب کی صفات کی طرح غور کرو، میرے رب کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کائنات کے نظام کی طرف غور کرو۔ اللہ باطن بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے۔ ویسے تو مومن کا عقیدہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ جان والی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن کافر تھا۔ اسباب السماوات، آسمان کے راستے،
فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی الہ کی طرف تاکہ جھانکوں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں اس کا گمان کرتا ہوں کہ ہے جھوٹا۔ اب جھوٹا کس کو کہہ رہا ہے؟ اندازہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح فرعون کے لیے اس کے وہ برے عمل، شرک، کفر اور اس کی یہ فرعونیت، تکبر اس کے لیے مزین کر دیا گیا۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور توحید کی راہ سے روک دیا گیا۔ اور شیطان جس پہ سوار ہو نا، فرمایا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی تدبیر نہ تھی، فرعون کی تدبیر مگر ہلاکت میں۔ فرعون نے بھی بڑی تدبیریں کی، مثلا موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، عصا ڈالا، اژدہا بن گیا، سمجھے نا، بغل سے ہاتھ نکالتے ایسا روشن ہوتا کہ پورا علاقہ چمک اٹھتا۔ اب تدبیر کیا کی؟ کہنے لگا یہ جادوگر ہے۔ پھر اس کے بعد چلو اس کا مقابلہ کرتی ہیں، پہلے لوگوں کو اس طرح بے وقوف بنایا کہ یہ کون ہے؟ جادوگر۔ اب جادوگروں کو سامنے لایا گیا، مقابلہ ہوتا ہے جادوگر کا، جادو معجزے کا کیا مقابلہ کر سکے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا، پھر فیصلہ بدلا، کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا ہے، تم نے پہلے منصوبہ بنایا، تم جو ہو نا جادوگر، تم موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہو، اور پہلے استاد اور شاگرد تم بیٹھ کے تم نے منصوبہ بنایا، پہلے ہم رسیاں لاٹھیاں ڈالیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام ڈالیں گے، اور اس طرح تم ہار مان لو گے، تم نے منصوبہ بنایا لہذا میں تمہیں سولی پہ لٹکاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پینترے تو بڑے بدلے لیکن کوئی فائدہ نہ، نتیجہ کیا نکلا؟ غرق ہو گیا، لیکن ضد کو نہ چھوڑا۔ آخر دعوانا